حسن بھائی اور اس کے بعد مرثیہ اور پھر مولانا کی تقریر انشاءاللہ. اور جری آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. فرش ازا بچھی اور آپ لوگوں کے نورانی چہروں سے گھر منور ہو گیا. سبحان اللہ. میں ان علامات کا پورے سال انتظار کرتا ہوں اور آپ لوگ کے درمیان مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مادر حسین نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ آپ لوگ کے عزت تقریم سکون امام زمان علیہ السلام کا مقدر کرے. بہت مختصر احمد اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں بہت زیادہ. کہتا ہوں بات اپنی اس قدر پیش خدا بن جائے گی. بات اپنی اس قدر پیش خدا بن جائے گی. دیکھنا اپنی رضا اس کی رضا بن جائے گی. دیکھنا اپنی رضا اس کی رضا بن جائے گی. اور اس طرح دے گا آزاداری کو ہم کو وہ صلہ. اس طرح دے گا محمود اللہ اس طرح دے گا آزاداری کا ہم کو وہ صلہ. روزے محشر ساری جنت کربلا بن جائے گی. خدا شجاع کو تمام ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے. یہاں پر رفیل بھائی بیٹھتے تھے, یہاں پہ مقصود جعفری بھائی, اب سن کو ان کی نظریں ڈھونڈتی ہیں. اللہ سب کے درجات بلند کرے. اور آج بہت بڑے عالم دین ضمیر اختر نقوی صاحب کا انتقال ہوا, ان سب کے درجات کے لیے بلند صلوات پڑھ دیجیے. اس کلام کی بہت مختصر احمد, اس کلام کی 2-3 شعر, اس کے بعد پھر دوسرا کلام جو حسن بھائی. کہتا ہوں داغ ماتم کا جو سینے پہ سجا رہتا ہے, داغ ماتم کا جو سینے پہ سجا رہتا ہے, مجھ سے مسرور بہت میرا خدا رہتا ہے. مجھ سے مسرور بہت میرا خدا رہتا ہے. اس کلام کے 2 شعر صرف سناؤں گا سر. کہتا ہوں وقت رخصت تو ہمیں ہوگی ملاقات حسین. وقت رخصت تو ہمیں ہوگی ملاقات حسین. سوچ کر موت کا جینے میں مزہ رہتا ہے. سوچ کر موت کا جینے میں مزہ رہتا ہے. بس غم سید والا ہے سلامت ورنہ. کون دنیا میں بھلا کہ بھلا رہتا ہے. ایک مرتبہ بلند صلوات پڑھ دی. اور کہتا ہوں فرش ازائے ذکر شہ نامدار کے, فرش ازائے ذکر شہ نامدار کے, فصل ازا پہ آئے ہیں پھر دن بہار کے. فصل ازا پہ آئے ہیں پھر دن بہار کے. فرش ازا یہ ماتم شبیر میرا گھر. فرش ازا یہ ماتم شبیر میرا گھر. رکھ دوں میں اپنا خاک پہ یہ سر اتار کے. رکھ دوں میں اپنا خاک پہ یہ سر اتار کے. اور سبت نبی بہت ممنون, سبت نبی نے خون سے سینچی ہے کربلا. سبت نبی نے خون سے سینچی ہے کربلا. صدقے ہوا ہے خلد بری اس دیار کے. اور کہتا تھا فوج شام سے غازی کا ولولہ. کہتا تھا فوج شام سے غازی کا ولولہ. رستے ملیں گے تم کو نہ راہ فرار کے. رستے ملیں گے تم کو نہ راہ فرار کے. اور لے کر علی کا نام کھڑا ہوں نماز میں. کھڑا ہوں نماز میں. لے کر علی کا نام کھڑا ہوں نماز میں. جلوے نظر اب آئیں گے پروردگار کے. جلوے نظر اب آئیں گے پروردگار کے. اور رخصت شبیہ احمد مرسل نہ پوچھئے. رخصت شبیہ احمد مرسل نہ پوچھئے. تیور پہ بن ہے اب کے عجب کردگار کے. اور کیسے بیان حال کروں زینب حزین. کیسے بیان حال کروں زینب حزین. آئے نرن سے بھائی پر اس انتظار کے. اور مقصد سنیے, توجہ کا طالب ہوں.
इश्क़ अबू तुराब की मैं पी रहा हूँ मैं। अबू तुराब की मैं पी रहा हूँ मैं। हाँ, इश्क़ अबू तुराब की मैं पी रहा हूँ मैं, पूछो न हमसे कैफ शुजा इस कुमार के। इश्क़ अबू तुराब की मैं पी रहा हूँ मैं, पूछो न हमसे कैफ शुजा इस कुमार के। और तो बस आपने ये आपको बहुत ही खुशीद अहमद इंशाल्लाह आप हसन भाई जैसे कि आकिब भाई इंशाल्लाह इनामत कर रहे हैं, एक बार बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। इनकी सेहत और सलामती के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद मुल्तमिस पोएट हसन रज़ा साहब से कि वो आए और बारगाह मोहम्मद में सलाम पेश करें। आवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बारे दिगर सलवात। सलाम के चंद अशआर अस्मातुल हदिया करता हूं। बिस्मिल्लाह। एक नेज़े पर रिदा है, एक पे सर शब्बीर का। एक नेज़े पर रिदा है, एक पे सर शब्बीर का। साथ मरकर भी न छोड़ा भाई ने हमशीर का। साथ मरकर भी न छोड़ा भाई ने हमशीर का। और खैमे अफलाक झुकता जा रहा है बरज़मीन। खैमे अफलाक झुकता जा रहा है बरज़मीन। बोझ है ही इस कदर सज्जाद की जंजीर का। बोझ है ही इस कदर सज्जाद की जंजीर का। खैमे अफलाक झुकता जा रहा है बरज़मीन। बोझ है ही इस कदर सज्जाद की जंजीर का। और आयतों को पारा पारा कर गए नजरों के तीर। आयतों को पारा पारा कर गए नजरों के तीर। शाम तक फैला था मक्तल मुसफ़े तथीर का। शाम तक फैला था मक्तल मुसफ़े तथीर का। और मिंबरे नाका पे है खुतबा सरा बिनते रसूल। मिंबरे नाका पे है खुतबा सरा बिनते रसूल। आया बल्लिग है उन्वा आपकी तकरीर का। आया बल्लिग है उन्वा आपकी तकरीर का। और हैं खड़ी दरबार में क्यों फिर बिनाते फातिमा। हैं खड़ी दरबार में क्यों फिर बिनाते फातिमा। आज तो कोई नहीं दावा किसी जागीर का। आज तो कोई नहीं दावा किसी जागीर का। हैं खड़ी दरबार में क्यों फिर बिनाते फातिमा। आज तो कोई नहीं दावा किसी जागीर का। और ये तो है माँ का कलेजा नो के नेजा पर बुलंद। ये तो है माँ का कलेजा नो के नेजा पर बुलंद। कब सिनाने ये तो है माँ का कलेजा नो के नेजा पर बुलंद। कब सिनाने हुरमला पर सर है एक बेशीर का। और आए हैं अब्बास गोदी में सकीना को लिए। आए हैं अब्बास गोदी में सकीना को लिए। शाह मकसद जानते हैं भाई की तदबीर का। शाह मकसद जानते हैं भाई की तदबीर का। और है यजीदियत मुकाबिल आज भी राजा हसन। है यजीदियत मुकाबिल आज भी राजा हसन। ले कलम से काम तू भी आज एक शमशीर का। ले कलम से काम तू भी आज एक शमशीर का। है यजीदियत मुकाबिल आज भी राजा हसन। ले कलम से काम तू भी आज एक शमशीर का। एक नेज़े पर रिदा है एक पे सर शब्बीर का। साथ मरकर भी न छोड़ा भाई ने हमशीर का। सलावत। जी आप
حسن بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات. تعمیر جنت البقیع بلند ترین صلوات. سوز خانی تو خدمت ہی زہرا کی ہے، میری تو شاعری بھی ان سے منسوب ہے. خدمت خلق تحریر و تقریر ہو، جو بھی ہے وہ سبھی ان سے منسوب ہے. اور ان کے دشمن سے ہے دوستی، ان کا جو دوست ہے وہ ہے آقا میرا. ان کے دشمن سے ہے دوستی، ان کا جو دوست ہے وہ ہے آقا میرا. اپنی کیا دوستی، اپنی کیا دشمنی دوستی ان سے منسوب ہے. کہ صبح سے شام تک محفلیں مجلسیں، شرق سے غرب تک کو بکو چار سو. صبح سے شام تک محفلیں مجلسیں، شرق سے غرب تک کو بکو چار سو. اپنی مصروفیت، اپنی مشغولیت، اپنی آوارگی ان سے منسوب ہے. روز خانی تو خدمت بھی زہرا کی ہے، میری تو شاعری بھی ان سے منسوب ہے. استاد صفی جعفر صاحب کی بلندی درجات کے لیے ایک درود ہے. محمد شعیب بھائی نہایت اختصار کے ساتھ سلام. اس فقیر نے کچھ لکھنے کی کوشش کی تھی. غم حسین غم اس لیے منانا ہے، غم حسین غم اس لیے منانا ہے. ہر ایک یزید کا چہرہ ہمیں دکھانا اس لیے ہمیں یہ اذن خدا سے ملا ہے فرش عزا، اور بقا کے فرش کو جان دے کے بھی بچانا گئے. غم حسین غم اس لیے تڑپنے پائے نا پھر پیاس سے
سے کوئی بھی یہاں شعور و علم کا زمزم ہمیں پلا ہمیں حسین ہمیں اس لیے منانا ہے. اور مقتص پہلے آخر ہے عروج ذہن بشر کو جو بخشتا ہے خیال ستم کے سامنے اصغر کا مسکرانا ہے. ہمیں حسین ہمیں اس لیے غم حسین کو جس دم سمجھ گئی دنیا اسی لمحے کا تو یہ منتظر زمان ہے. حسین ہمیں اس لیے منانا ہے. درود اجمال سورہ فاتحہ. ہمارے شعیب بھائی نے مرثیہ عطا کیا ہے ابھی اسی کے چند اشعار ایک بار پھر درود دیجیے. جب علم عباس بھی آگے بڑھا چکے جب علم عباس بھی آگے بڑھا چکے چادر میں لاش قاسم مضطر اٹھا چکے چادر میں لاش قاسم مضطر اٹھا چکے لاش جواں پہ قلب کی قوت دکھا چکے اصغر کی قبر کھود کے اس کو سلا چکے اصغر کی قبر کھود کے اس کو سلا چکے ویرانگی جھلکنے لگی تھی نگاہ میں ایک گاہ بھر کے بیٹھ گئے خیمہ گاہ میں ایک آہ بھر کے بیٹھ گئے خیمہ گاہ میں ایک حسرت و فریاد سے شہبر میں پکارے اکبر بھی نہیں قاسم و عباس سدھارے سب نگنے لگے خواب میری آنکھ کے تارے سوتے ہیں پڑے خاک پہ انصار ہمارے تنہائی میں رونے کی صدا گونجتی رہی لاشوں سے خاک اڑ کے قدم چومتی رہی لاشوں سے خاک اڑ کے قدم چومتی رہی فرماتے تھے اے مونسو
یاور جواب دو کیا سوتے ہو اے جانے برادر جواب دو پامال جفا قاسم مزتر جواب دو دیکھو پکارتا ہوں میں اکبر جواب دو دیکھو پکارتا ہوں میں اکبر جواب دو دیکھا کہ یہ فرات پہ نظروں کو گاڑ کے اٹھے زمین گرم سے دامن کو چھاڑ کے اٹھے زمین گرم سے دامن کو جھاڑ کے خیمے کے در سے شہ نے کہا زینب غم خوار اب غم بھی اجازت کے ہوئے تم سے طلبگار بی بی کمال صبر ہی اپنا رہا شیار دل کو سکون ہے حال سے واقف کردگار اکبر کو بھی اٹھا چکا عباس مر گئے کیا کیا نہ میرے سامنے منظر گزر گئے سر کو جھکائے آئے جو خیمے میں شاغلی کو رام مچا غش میں گری زینب حزین ارے رانڈوں کو کی وہ پکار کے گلنے لگی زمین بچے ہوئے یتیم سسکتے تھے سب وہیں آثار قیامت کے نمودار ہوئے تھے آخر رخصت کے طلبگار ہوئے تھے آخری رخصت کے طلبگار ہوئے تھے جب علم عباس بھی ماشاءاللہ تشریف لائیں کسی ہو تو سلامتی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ جو دیگر سلوات برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند ترین صلوات نعرہ At the request of my father, with all due respect to the Ulama Islamiyya, and for the pleasure of my Imam, Ajalallahu Ta'ala Farajahum Sharif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على خير خلقه أبو القاسم محمد وقال الله في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. All praise be to Allah, the Lord of the Alameen. There is no strength nor power except in Allah, the High, the Great. And peace and salutations be upon the best of creation, Abul Qasim Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. This will be a short speech that I wanted to express because, you know, sometimes when you go to college, sometimes you go to class, it's not always the professor teaching the class, it's sometimes other students teaching other students. So with Allah salawat. If we all died right now, can every single one of us say, I have lived a successful life? In the year 2020, so many people, from famous celebrities to good-natured acquaintances, to friends, family, and other loved ones, they have all completed their journey in this world and are waiting for the next phase of life. There is still a couple of months before the year's end. You know, given the trend, inshallah, give every Azadar a long life. Maulana Zamir Akhtar Naqvi Sahab just passed away. You know, so no one knows about the future. Who knows who will be with us by the end of the year? So therefore, I believe it is worthwhile to explore the question of a successful life very pointedly, openly, and honestly. Because if Allah has given us even one more night, we have the example of Hazrat Hur alayhi salam to aspire to success. Amir al-Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen, Yasub al-Deen, Sirat al-Mustaqeen, Asadullah al-Ghalib, Ghalib ala khul Ghalib, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wa salam, proudly declared, Fuzdu bi Rabbil Kaaba, I achieved success by the Lord of the Kaaba. And can anyone dare deny this declaration? Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali. Nation after nation, leader after leader, community after community, millions upon millions, for 1400 years we are chanting Ya Ali. But Ya Ali, weren't you planning this campaign to Syria? Weren't you in the middle of jihad to unite the Muslim Ummah? Don't you still need to get rid of the father of fitna? Just how can you say you achieved success? I asked the same about the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Was he not planning to further purify and teach his Ummah? I ask the same about Bibi Zahra salamullah alayhi. Was she not planning to continue her jihad against tyrants, liars, and thieves? What about Imam Hassan alayhi salam? Was he not planning for the death of Muawiyah so that he can contractually take back the Khilafat? What about Imam Hussein alayhi salam? Was he not planning to go to Kufa, gather an army, and remove the illegitimate off his bloody throne?
were the rest of our imams not always in the middle of something when their lives were taken away? Is the same not true with us? If we were to die right now, aren't we planning to get our high school degree, get our undergraduate degree, get our master's, get our PhD, or own property, or get that promotion, become that vice president, CFO, CEO, or write that book, or build that foundation, or leave a sizable inheritance, and so on, and so on, and so on. You know, the list goes on. And if we die before we achieve those things on our list, did we fail at life? Imam Ali alayhi salam, Babul Madinatul Ilm, the door to the city of knowledge, already gave us the answer. No. We can in fact die with unfinished objectives in this world and still declare that we lived a successful life. How? By remembering what Allah put on our list. In Surah Mulk, Allah says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Bountiful is the one in whose hand is the riches, and he is over all things competent. The one who created death and life so that he tests you in regards to who is the best indeed, and he is the mighty, the forgiving. Let's say we achieve the goals on our list and ignore the goal Allah put on our list. What kind of life is that? As such, the importance of this goal is self-evident. He tests us in regards to who is the best indeed. The deed therefore becomes a goal. And what is that goal? What is that deed that Allah is testing us in every single day? This goal, this deed is undoubtedly taqwa. This goal is undoubtedly piety or God consciousness. Allah told us through the example of Habil and Qabil that two sons of a prophet of God do not have excellence over the other except that one has taqwa and the other does not. Our imams every day, in every single breath that they took, practice piety. So what if their goals were unfinished? We see that Allah perfected their goals while they peacefully rested in their graves. This is a successful life. To give a point of comparison, let's say someone lived to an old age. He made a big family for himself with dozens of offspring and hundreds of relatives, made billions of dollars, and even became a political leader with a massive following. Without taqwa, ask yourself, will Allah call this person successful, or will Allah subhanahu wa ta'ala call him Fir'aun? Did Fir'aun declare himself successful? In his last breaths, do you think he felt successful? Or did he feel despair that he invested so much into the dunya and he is not able to take anything with him to the hereafter? Our imams were ambitious people. Every single day, they exerted themselves. Imagine divinely appointed kings exerting themselves for people like you and me. And every single second, they were God-fearing. And those seconds became minutes. Minutes became hours. Hours became days. Days became months. Months became years. Years became decades. Decades became a lifetime, until they lived their entire lives in a state of taqwa, in a state of success. As Qibla Saqab Hussain Sahab says often, we need to revolutionize the way that we think, the way that we understand reality. Every time we come to a majlis,
we are given a chance to live a successful life. Because these majalis aim to reform the ummah of the grandfather of Imam Hussein alayhi salam. Reforming means we must contemplate what it means that Hazrat Ali ibn Abi Talib alayhi salam is our Imam. Imam al-Muttaqeen, the Imam of those who practice taqwa, the Imam of those who practice piety. One of the many benefits of piety is knowledge. Imam Jafar ibn Muhammad as-Sadiq alayhi salam has said, knowledge is not actually learning, but it is a light from Allah which He illuminates in our hearts. How can Allah's light reach our hearts when it is black with sins? How can Allah's light reach our hearts when we refrain from purifying our hearts? How can Allah's light reach our hearts if we do not even know how to purify our hearts? Allah says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. There is one who was a believer like one who was defiantly disobedient. They are not equal. This is not the Muslim and the kafir. This is the mu'min and the fasiq. A Muslim can be a mu'min or a fasiq. It's the just like the unjust. Is the moral like the immoral? Or is the one who comes to the majlis of Imam Hussein like the one who rejects the majlis of Imam Hussein? Or is the one who has done the ziyarat of Imam Hussein like the one who rejects the ziyarat of Imam Hussein? Or is the one who says, Ya Ali Madad, like the one who rejects Ya Ali Madad? Of course not. And what does that mean? That means we have to be different. We have to stand out. We who claim to be believers, just, moral, Husseini, lovers of Imam Ali, need to hold ourselves to a higher standard than those who do not claim to be any of these things. In other words, should the one with high standards be like the one with no standards? And it's hard. It's I'll be first to say it's really, really hard. We've all lived life. And personally, I believe the hardest thing about taqwa is liking taqwa. It's an acquired taste. Doing the right thing is often bitter. To be constantly just in our speech, constantly moderate in our spending, constantly grateful in our earnings, constantly vigil regarding the rights of others, constantly compassionate with those we have power over, constantly mindful with those who have power over us, constantly loyal to our principles, constantly repentant over our transgressions, constantly noble in our intentions, constantly virtuous in the name of Allah in our actions. Bitter, bitter, bitter. But surely the love of the Ahlul Bayt will make it easy for us. Surely if we have made them our role models every single day, we will know success. Surely they will ready us to meet the angels in our graves as truly successful azadars, who are not weighed down by regrets in this temporary life. Allah will turn the bitter taste sweet like honey in the name of Hazrat Qasim ibn Hassan alayhi salam, and through the remembrance of Imam Hussein alayhi salam, through the ziyarat of Imam Hussein alayhi salam, through the majalis of Imam Hussein alayhi salam. As Qibla has said many times, people should know from our actions where we are coming from. People should know from our fragments where we are coming from. People should know from our demeanor where we are coming from. Heaven, heaven, heaven. We are coming from heaven. We should smell like heaven. We should have the demeanor of those in
heaven. And indeed the azadar of Imam Hussein are created from the du'as of Bibi Zahra salamullah alayh, and given life by the protection of our Imam Ajjalallahu ta'ala farajahum sharif. So we must not disappoint them. Not for a single day, not for a single second, inshallah. Allah says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. O children of Adam, we have bestowed upon you clothing to conceal your private parts and as adornments, but the clothing of righteousness, that is best. That is from the signs of Allah that perhaps they will remember. Clothing. It's protection and also fashion. And Allah saying that forget Nike, forget Adidas, forget Gucci, forget Bata, Taqwa is the best brand. It's both a protection and it's in fashion. The Lord of mankind has told all of mankind to adopt taqwa, righteousness, piety, God consciousness. He told all of that mankind, Ya Bani Adama. But certainly only those who take the successor of the Holy Prophet, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, as wali, as imam, in both speech and action, will follow this verse of the Quran. Inna Allah yuhibbul muttaqeen. Indeed, Allah loves the pious, the righteous, the God conscious. And to sum up my speech in 3 points. 1, we can die at any time. So a successful life in the eyes of God cannot be measured by worldly benchmarks. Success must then come from training our taqwa, which is achieved by following the sharia of the Ahlul Bayt. 2, piety benefits us in this world by allowing Allah's light to reach us in the form of wisdom and intellect, which we can use every day. 3, we will stand out from those who do not prioritize taqwa or piety, and that's okay. We shouldn't be afraid to stand out. We shouldn't be embarrassed to stand out. And we should understand that it is natural that the mu'min and fasiq will not resemble each other, not in death and not in life. My entire speech can also be summed up by the Urdu poet Mujahid Lakhnavi, and he said, Khadam khadam pe Ali ko pakarte rahna, Ali ke naam pe maut aaye to shahadat hai. نزا کے وقت میں بھی اس کو پکارتے رہنا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات. بغیر کسی تاخیر کے بار دیگر سلوات. محترم شمالی جناب قبلہ و کعبہ مولانا سخاوت حسین سمرالوی صاحب سے کہ وہ آج کے اس مجلس اساس ہے آپ مدین کے ساتھ خطاب فرمائیں. قبلہ کی آمد کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے. محمد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات برادرم جناب سید شعیب حسن عابدی صاحب المعروف شجاع عابدی اور جری عابدی صاحب کے دولت خانہ پر عابدی ہاؤس میں آج کی جو 1442 ہجری کے ایام عزا اور یوم شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کی مجلس سے امام حسین علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے. اس میں کئی فرمائشیں اکٹھی ہو گئی ہیں. اختصار کے ساتھ جلدی میں ساری فرمائشوں کو پورا کروں گا. سب سے پہلے تو میں آدم آل محمد، نوح اہل بیت، ذو الصفنات، عابد و ساجد و سجاد و زین العابدین امام کا تھوڑا سا تذکرہ کروں گا. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انبیاء بنی اسرائیل کو جب ایلیویٹ کیا، ان کا درجہ بڑھایا تو ان کو ہم نے امام بنا دیا. سابقہ انبیاء کا درجہ بڑھتا ہے تو وہ امام بنتے ہیں. حضور تو امام الانبیاء بھی ہیں، امام الائمہ بھی ہیں، امام الکل ہیں، امام الکون ہے، امام الکائنات ہے، حتیٰ کہ امام الکل علی کے بھی امام ہیں. انبیاء ما سلف کو ہم نے ایلیویٹ کیا، درجہ بڑھایا، ان کو امام بنا دیا. یہدون بامرنا، امام وہ ہوتا ہے ہماری طرف سے جو ہمارے امر سے ہدایت کرے. جو سقیفہ سے ڈکٹیشن لے سب کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا. امام ہدایت کرتا ہے ہمارے امر سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ان انبیاء بنی اسرائیل کو ہم نے وحی کی کہ خیرات کرتے رہنا، نیک کام انجام دیتے رہنا. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا. ہم نے کیوں انہیں امام بنایا؟ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اس لیے کہ وہ کنورٹڈ نہ تھے، ہمیشہ سے عابد تھے. یہ ایک آیت. اب دوسری آیت فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں مجسمہ آدم میں روح پھونک دوں تو اے فرشتوں تم آدم کو قبلہ سمجھ کے ساجدین ہو جانا. پتہ چلا
انبیاء ہیں عابدین، فرشتے ہیں ساجدین. انبیاء ایلیویٹ ہوں تو عابدین، فرشتوں کا درجہ بڑھے تو ساجدین. میں کہاں رکھوں اپنے چوتھے امام کو؟ اگر فرشتوں کی صفوں میں چلا جائے تو سید الساجدین ہے، انبیاء کی صفوں میں چلا جائے تو زین العابدین ہے. ہمارے چوتھے امام کا بچپنا ہے، عہد طفولیت ہے کہ ابراہیم ابن ادہم جو بنی امیہ کا قاضی القضات ہے، پہلے قاضی شریح تھا لعنت اللہ علیہ، پھر ابراہیم ابن ادہم آیا. ابراہیم ابن ادہم بہت بوڑھا ہے، بہت بزرگ ہے. وہ کہتا ہے میں حج پہ جا رہا تھا کہ لق و دق صحرا میں مدینے اور مکے کے درمیان میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو یکا و تنہا دیکھا کہ احرام پہنے ہوئے تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے، وہ بھی عازم حج ہے. میں نے اس سے ایسے ہی سوال کر لیا، صاحبزادے ابھی تو تم پہ حج فرض نہیں ہے تو تم کیوں جا رہے ہو؟ اس نے ترکی بترکی عربی فصیح میں مجھے جواب دیا کہ شیخ جب میری پالنے والی ماں لکڑیاں جلاتی ہے تو خشک کے ساتھ تر بھی جل جاتی ہے، تو کوئی یقین تو نہیں کہ بوڑھے ہی مریں گے، کبھی کوئی بچہ بھی مر سکتا ہے. میں نے نہیں چاہا اللہ کا گھر دیکھے بغیر اللہ کے پاس جاؤں، اس لیے میں بھی چل دیا. اس نے کہا انی ما ارا ماءن، کوئی اناج کوئی پانی، فی الفلات، یہ جو راستہ ہے 300-350 میل کا، میں جانتا ہوں یہاں تو نہ گندم ہے نہ جو ہے نہ پانی ہے، یہاں تو آذوقہ حیات ہے ہی نہیں. اور پھر تم اتنے چھوٹے ہو کہ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا من این الی این کہ تم چل کہاں سے رہے ہو اور تمہاری ڈیسٹینیشن کیا ہے. تو اس بچے نے ترکی بترکی جواب دیا کہ تم اگر پوچھنا چاہتے ہو کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں تو سن لو، من اللہ الی اللہ، اللہ کی طرف سے آ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے آ رہا ہوں، اللہ کی طرف جا رہا ہوں. ما ارا ذاتک و راحلتک وَأَعْتَقِدُ مَا تَدْرِي قَصْدُكَ. صاحبزادے نہ تیرے پاس زاد ہے، زاد سمجھتے ہیں نا، زاد راہ، شاباش، نہ تیرے پاس زاد راہ ہے، نہ تیرے پاس سواری ہے، نہ تجھے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ پتہ ہے کہ تیرا گول کیا ہے، ڈیسٹینیشن کیا ہے، ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے. تو بچہ بولا زادی تقوایا، میرا زاد راہ میرا تقوی ہے، وراحلتی رجلایا، اور میری سواری میرے 2 پاؤں ہے، وقصدی مولایا، اور میرا نصب العین میرا مولا ہے. یعنی ہم بلڈنگیں دیکھنے نہیں جاتے، ہم رب کا نظارہ کرنے جاتے ہیں. یہ پانی یہاں دے سید الساجدین زین العابدین امام سجاد علی ابن الحسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات. میں نے لگے ہاتھوں ایک سوال اور کر لیا، پہنچ جاؤ گے؟ یہ آج کل جو ہمارے ہاں ہو رہا، کل رات سے میسیجز چل رہے تھے، مجلس میں نہ جاؤ، جلوس میں نہ جاؤ. جو مجلسوں میں گئے ہیں، جو جلوسوں میں گئے ہیں، نعوذ باللہ، جو شب داریوں میں گئے ہیں، ان کو کرونا ہو گیا ہے. میں آج شعیب حسن آبدی صاحب کے دولت خانہ پر یہ اعلان کر رہا ہوں
चांद रात से लेकर 1442 हिजरी में इस वक्त तक न्यूयॉर्क में से न किसी मजलिस से कोरोना किसी को लगा है, न जुलूस से, न शब्बेदारी से, न मातम से, न नोहे से। कोई एक मिसाल ले आइए। तो ये बहाने बनाते हैं लोग, पहुंच जाओगे। इसने पूछा ये जो बच्चा है कैसे पहुंचेगा, तो उस पर सुबहान अल्लाह इस बच्चे ने अजब जवाब दिया, अलैयल क़स्दु व अलैहिल इबलाग, मेरा काम था इरादा कर लेना, हज नाम भी इरादे का है, उसका काम है पहुंचा देना। मैं अपना जॉब कर रहा हूं, वो अपना जॉब कर रहा। अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह। आप भी अपने एक्शंस में यही कहें। इंसान की तो बसात में ही नहीं है, एक सांस आ रही है, यकीन नहीं दूसरी आएगी, खास तौर पे ये सांस घटाने वाली बीमारी के बाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तो वही बचाएंगे जिनके सांस पे कंट्रोल हो, जिनके हाथ में नब्जें हो इंसानियत की, जिनके तवस्सुत से अल्लाह की क़ज़ा व क़दर भी बदल जाती हो, वही बचाएंगे। तो मैंने लगे हाथों ये सवाल किया, पहुंच जाओगे, उसने ये जवाब दे दिया। आखिरी सवाल मैं इब्राहिम इब्न अदहम ने उस बच्चे से किया कि ये बताओ, इस पूरे जंगल और सहरा में मैं जानता हूं कि न पानी है न दाना है, खाने का इंतजाम नहीं, और मैं तेरे हाथ में साहिबजादे कोई बैग भी नहीं देख रहा जिसमें तुमने कुछ खाना रखा हो या पानी रखा हो। तो उसने ये कह के मेरा मुंह बंद कर दिया, वरता हैरत में मुझे डाल दिया कि शेख ये बता, जब तू किसी के घर मेहमान जाता है खाना साथ ले जाता है या खाना मेजबान दिया करता है? अल्लाह अकबर। अब मुझे हुई परेशानी, मैंने पूछ लिया अर्रिफ। इस दौरान मैंने देखा कि एक सफेद महासिन का आदमी, सफेद दाढ़ी वाला, सर सैयद की तरह जैसे होते हैं ना, मुझसे भी ज्यादा सफेद दाढ़ी वाला, मुझसे भी ज्यादा सफेद दाढ़ी वाला, सफेद चेहरे वाला, बड़ा नूरानी आया, और उसने आकर इस सैयद से कहा, इस बच्चे से कहा, तफज्जल या सैयदी, तकद्दम या सैयदी, तशर्रफ या सैयदी। हाथों के बोसे ले रहा है वो आने वाला। अब मेरी हैरत की इंतहा न रही कि ये कौन है वो कौन है, मगर मुझ में हिम्मत न हुई। वो कुछ सवाल करता है, ये जवाब देता है, वो सवाल करता है, बूढ़ा जवाब देता है। जब वो चला गया, मैंने उस बच्चे से पूछा कि या गुलाम है साहिबजादे, अर्रिफ नफ्सका, जरा अपना तारुफ तो कराइए। तो उसने कहा अना अली इब्नुल हुसैन इब्नु अली इब्न अबी तालिब। ये है, ये आपके जनाब बिरादरम असद आब्दी साहब पूछ रहे थे कि तबर्रे के बारे में ये क्या मराजे का फतवा है। तबर्रा ये है, इनके फजाइल इनके दुश्मनों के खिलाफ तबर्रा, इनके मनाकिब इनके दुश्मनों के खिलाफ तबर्रा है। अबू ज़र सिर्फ कुरान पढ़ते थे, आयतें वही पढ़ते थे जो अली की शान में होती थी, वो तबर्रा बन के लगता था। तबर्रे का स्टाइल हर दौर में बदल जाता है। हमारे रहबरे मुअज़्ज़म ने, मराजे किराम ने बिल्कुल ये नहीं कहा
کہ تبرہ نہ کریں, تبرہ نہ کریں تو اعوذ باللہ کو نکال دیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تبرہ نہ کریں تو سورہ براءت کو نکال دیں, تبرہ نہ کریں تو لعنت کی ساری آیتیں نکال دیں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ اعلان کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ جو لعنت ہے بیسیکلی ہے اللہ کی. ہم جو شیعہ ہیں ہم تو مائک ہیں, جیسے یہ مائک ہے, یہ ایک سے دو نہیں سناتا, میں دو کہوں تو یہ چار نہیں سنائے گا. یہ بڑا آنیسٹ ہے, حالانکہ بندے کا بنایا ہوا ہے. یہ آنیسٹ ہے, جو میں بولتا ہوں وہی کمیونیکیٹ کر رہا ہے, اس کی صدا کو ریز کر کے بڑھا کے, ہے وہی چیز, بالکل وہی ہے. فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ نے تو لعنت کا حکم دے دیا ہے مباہلہ کی آیت میں کہ ہم لعنت کریں گے, ہوگی اللہ کی, کریں گی ہم جھوٹوں پر. لعنت اللہ علی الظالمین, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. کس نے کہا ہے کہ ظالم پہ لعنت نہ کرو؟ کس نے کہا ہے جھوٹے پہ لعنت نہ کرو؟ کس نے کہا ہے ڈاکو پہ لعنت نہ کرو؟ کس نے کہا ہے قذاق پہ لعنت نہ کرو؟ کس نے کہا ہے غاصب پہ لعنت نہ کرو؟ کس نے کہا ہے آرٹیفیشل پہ لعنت نہ کرو؟ لعنت کرنی ہے مگر ہوگی اللہ کی. تو اگر کوئی صاحب ناراض ہو جائے آج کی مجلس سے کہ مولانا نے مجلس ٹھیک نہیں پڑھی, تو ان کو مائک کو نہیں مارنا چاہیے, انہیں لڑائی مولانا سے کرنی چاہیے. تو بھیا ہم تو ہے مائک اللہ کا, لعنت ہے اللہ کی, ہم تو یوز ہو رہے ہیں, لڑنا ہے تو اللہ سے لڑو. ایف آئی آر اللہ کے خلاف کٹواؤ, شیعوں کے خلاف نہ کٹواؤ. تو آپ حضرات و خواتین اپنے اذان عالیہ میں یہ شریعت کا مسئلہ, کیونکہ ہمارے ہاں آج کل ہر بندہ آیت اللہ بن گیا, ہر بندہ ہی ماشاءاللہ. نیو یارک میں کم از کم 1000 آیت اللہ رہتا. جی ہاں, جو صبح شام نئے فتوے, سوشل میڈیا پر فتووں پہ فتوے. اس لیے بتانا بھی ضروری ہے. رہبر معظم سید زادے ہیں, متحجد ہیں, قابل احترام ہیں, مرجع وقت ہیں. آیت اللہ العظمیٰ سیستانی مرجع وقت ہیں, آیت اللہ العظمیٰ بشیر نجفی مرجع وقت ہیں, اور ہمارے جو مراجع ہیں آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنائی سمیت, خواہ وہ قم کے ہوں نجف کے ہوں, قابل احترام ہیں. ہم اخباری نہیں ہیں, ہم اصولی ہیں. الحمدللہ ہمارا ایک ہی مذہب ہے, شکر خدا ہے. اس میں تولا بھی ہے, اس میں تبرہ بھی ہے. تولا کے بھی ظاہر ہے کہ مراحل ہیں اور تبرہ کے بھی مراحل ہیں. ترم ماہ ایک صاحب ہیں, انہوں نے تبرہ کیا ہے غریب شام کے دربار میں. مولا علی کا خط لے کے گئے ہیں, ترم ماہ ابن عدی ابن حاتم, ہاں سمجھ گئے نا, یہ لے کے گئے ہیں سرکار کا پیغام کہ جاؤ ترم ماہ ہمارے اپوننٹ کو ہمارا پیغام ذرا دمشق میں پہنچا کے آؤ. تو کہنے والوں نے کہا کہ سلم علی الامیر. ترم ماہ دربار میں داخلہ تب ملے گا جب امیر پہ سلام کرو گے, سینے پہ ہاتھ مار کے کہا مولی الامیر سوا علی ابن ابی طالب, ہمارا علی کے بغیر کوئی امیر ہی نہیں. سمجھے ہیں؟ حب علی رحمت اللہ, بغض علی لعنت اللہ. نعرہ حیدری, آواز بلند سلامات. فرش عزا کے جو ہمارے بانی ہیں وہ ہیں امام سجاد. پہلا مرثیہ امام حسین پہ جس ہستی نے کہا وہ ہے امام سجاد. پہلا نوحہ امام سجاد نے کہا. پہلا سلام سر پر جو نو کے نیزہ پہ تھا وہ امام سجاد نے اپنے بابا پر کیا. امام سجاد
اس عزاداری کے وارث ہیں، لہذا ہمیں اس عزاداری کو اور فروغ دینا چاہیے تاکہ قلب مقدس سے امام سجاد علیہ السلام اور قلب مقدس سے بی بی زینب علیہ السلام راضی و خوشحال۔ بس تقریر سمپ ہونے جا رہی ہے، یہ چند معروضات، ایک جملہ اور سن لیجئے۔ ایک صاحب امام زین العابدین کی خدمت میں آئے اور عرض گزار ہوئے، سرکار ایڈوائس فرما دیجئے، میں چاہتا ہوں گناہ بھی کروں اور آپ کا شیعہ بھی رہوں۔ یہ لگتا ہے آج کل کا ماڈرن کوئی شیعہ تھا۔ جی ہاں، میں گناہ بھی کرتا رہوں شیعہ بھی رہوں، مولانا میں اور مولا میں یہ فرق ہے۔ مولانا تو فوراً غصے میں آ جائیں گے کہ یہ کیا بےہودگی ہے، مگر وہ امام ہے۔ ہم نے طالب علمی کے زمانے میں پڑھا تھا امام آنست کہ مأمومین را در بنبست نہ گزارت۔ امام وہ ہوتا ہے جو بلوارڈ میں اپنے غلاموں کو بند نہ کر دے بلکہ ہر جگہ سے ایگزٹ نکال دے۔ یہ امام کی تعریف ہے۔ اگر متوجہ ہے تو پھر میں ایک جملہ اور کہتا ہوں۔ ایک ہماری کتاب ہے شرح تہذیب، یہ آغا بھی بیٹھے ہیں اور آغا علی رضا بھی، آغا مختار بھی۔ شرح تہذیب ہماری منطق کی درمیانے درجے کی کتاب ہے، مشکل ترین کتابوں میں سے ہے۔ اس کا دوسرا نام ہے حاشیہ ملا عبداللہ، دو نام ہے اس کتاب کے۔ دیکھنا ہو کوئی بندہ سسٹم سے پڑھا ہے یا نہیں، پہلا صفحہ شرح تہذیب کا پڑھا لے، پتہ چل جائے گا کہ دانے دے کے پاس ہوا ہے یا لیاقت سے پاس ہوا ہے۔ تو اس کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے، یہ آج کی مجلس اعزا کا ہدیہ سمجھ لیں امام پاک کے غلاموں کی خدمت۔ لکھا ہے الہدایت علی قسمین، گائیڈنس، ہدایت، انا علینا للہدا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا اہدنا الصراط المستقیم ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی اراءۃ الطریق، میں نے آپ سے پوچھا یہاں سے مجھے جانا ہے المہدی، کیسے جاؤں؟ تو آپ نے کہا کہ یوں 68 سے 60 پہ چلے جائیں، وہاں سے 4th ایونیو لے لیں، وہاں سے 18 لے لیں۔ یہ آپ نے اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا۔ ہدایت کی ایک قسم یہ ہے۔ دوسری قسم ہے ایصال الی المطلوب۔ آپ نے کہا آپ نے آگے المہدی میں بھی مجلس پڑھنی ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے، میں گاڑی آگے لگا لیتا ہوں، آپ مجھے فالو کر لیجئے، میں آپ کو المہدی چھوڑ آتا ہوں۔ تو ہادی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دور سے دکھانے والے، ایک انگلی پکڑ کے پہنچانے والے۔ ہمیں وہ نہیں چاہیے جو یہ کہیں وہ جنت ہے، ہمیں وہ چاہیے جو یہ کہے یہ جنت ہے۔ شکریہ۔ زمین بولی فلک بولا، تیرا مولا میرا مولا، نعرہ حیدری۔ امام کی خدمت میں وہ شخص آیا، اس نے کہا سرکار چاہتا ہوں گناہ بھی کرتا رہوں اور آپ کا بھی رہوں۔ یہ منظور میں آپ کے لیے خاص طور پہ، یہ دنیا انٹرنیشنل کے چیف ایڈیٹر ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ہیں تو یہ سنی
مگر حسینی سنی ہے، یزیدی نہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی محب اہل بیت ہے۔ تو یہ ذرا نکتہ آپ بھی ذرا غور سے سن لیں کہ سرکار نے کہا ممکن ہے، ممکن ہے، سرکار نے کہا ممکن ہے۔ وہ تو بغلے بجانے لگ گئے، وارے نیارے ہو گئے، گناہ بھی کرتے رہیں گے اور مولا کے بھی رہیں گے، اسے تو بغلے بجائیں۔ سرکار نے فرمایا افعل خمسۃ اشیاء وضرب ما شئت، 5 کام کر لے جو چاہے گناہ کر، 5 کام کر لے، گناہ کر، جو مرضی گناہ کر۔ اسے کہا سرکار جلدی جلدی بتائیں۔ فرمایا نمبر 1 لا تاکل رزق اللہ وزن ما شئت، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، جب رزق ہی نہیں کھائے گا وہ پوچھے گا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے کہا سرکار یہ تو ممکن نہیں۔ کہا اچھا دوسرا کام کر لے، اخرج من ولایت اللہ، اللہ کی ٹیریٹری سے نکل جاؤ۔ جب اللہ کی حکومت ہی میں نہیں ہوگا تو وہ پوچھے گا کیسے؟ کہا یہ بھی ممکن نہیں۔ فرمایا پھر تیسرا کام کر لے، ایسا کر، ایسی جگہ تلاش کر لا یراک اللہ فی، اطلب موضعا لا یراک اللہ فی، ایسی جگہ گناہ کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھے۔ کہنے لگا یہ بھی ممکن نہیں۔ کہ اچھا چوتھا کام ہے، اذا جاک ملک الموت لیقبض روحک فادفعہ عن نفسک، جب فرشتہ موت تیرے قبض روح کے لیے آئے اسے پش بیک کر دینا کہ میں نہیں مرتا۔ کہنے لگا یہ بھی ممکن نہیں۔ فرمایا اذا ادخلک مالک فی النار لا تدخل النار، جب قیامت کے دن ڈروغے جہنم تیری کارستانیوں کے عوض تجھے جہنم میں ڈالنا چاہے تو داخل نہ ہونا۔ کہنے لگا یہ بھی ممکن نہیں۔ فرمایا اتنا کمزور ہے اور اتنا جری ہے، پھر گناہ ہی چھوڑ دے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک منہ بولا بھائی ہے، اس کا نام ہے ابراہیم۔ وہ ہمیشہ امام کی خدمت میں آتا ہے۔ ایک سال آیا تو امام علیہ السلام ہر سال اسے تحفے تحائف دیتے تھے۔ ہمارے ائمہ کا طریقہ یہی ہے، ہمارے ائمہ کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ جو آپ نیاز دیتے ہیں یہ آپ دیتے نہیں، اجر لیتے ہیں، ان کی کرم نوازی ہے، انہوں نے آپ کو جنتی بنانے کے لیے اجازت دے دی ہے۔ خوش قسمت ہیں آپ۔ تو امام لال و جواہر دیتے ہیں، ہیرے جواہرات دیتے ہیں، وہ لے جاتا ہے۔ ایک دفعہ اس کی اہلیہ کہنے لگی تو ہر دفعہ امام کے لیے جاتا ہے، تجھے وہ میرے لیے کچھ نہیں دیتے۔ امام نے اس وقت ہیرے جواہرات بھی دیے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ تم کہنا اپنی اہلیہ سے کہ ہمیں وزٹ کرنے آئے۔ وہ لے کر آیا، راستے میں قریب مدینہ زوجہ مر گئی۔ کفن اس نے جا کے خرید کیا اور امام کی خدمت میں پہنچا جنازے کے لیے کہ سرکار وہ آپ کی کنیز مر گئی۔ سرکار نے فرمایا وہ نہیں مری، وہ زندہ ہے، جاؤ اسے لے آؤ۔ یہ واپس آیا، دیکھا وہ تو زندہ ہے، ساتھ لے کر امام کی خدمت میں پہنچا۔ جیسے ہی وہ کنیز امام خدمت امام میں پہنچی، صحن خانہ میں امام وضو فرما رہے تھے، اس نے کہا مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے پلٹایا ہے یہی جوان تھا۔ کچھ سمجھے ہیں یا نہیں؟ کیوں پلٹوایا؟ امام نے مسئلہ حل کر دیا
جو ہماری زیارت کا ارادہ کر لے ملک الموت لے بھی جائے تو ہم پلٹا لیتے ہیں. اس لیے بقیع کے لیے موومنٹ چلانی بہت ضروری ہے تاکہ ہماری موت بھی حیات میں بدل جائے. ہمیشہ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا ضرور آئے کہ جب ہم بقیع کے ری بلڈ کرنے کے لیے سوچیں, ای میل بھیجیں, میسج بھیجیں, کسی سے بات کریں, جیسے کہ ہمارے تقی بھائی نے کہا, اور کچھ بھی نہ کریں تو ایک صلوات ہی پڑھ دیں. بس تقریر تمام ہو رہی ہے. امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں ایڈوائس بھی ان کی آ گئی, فتوے کا ایشو بھی آ گیا, اور اب جو مصائب میں بھی کچھ فرمائشیں ہیں. سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے عابدی صاحبان کے والد محترم اور دیگر جو مرحومین خاندان ہیں شجاع حسن سمیت, ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. زیدی فیملی کے مرحومین کو بھی اللہ بخشے. حضار محترم, ناظرین محترم, ناظرات کے بھی مرحومین, ہم سب کے مرحومین کی بخشش ہو. اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے, عابدی ہاؤس میں خیر و برکت نازل فرمائے. حضرت شجاع عابدی کے کلام میں اللہ اور برکت فرمائے, اور جو بھی پڑھنے سننے والے ہیں سب کو اللہ زندہ ہو سلامت رکھے. جو آگ پاکستان میں فرقہ واریت کی لگ چکی ہے اللہ اسے بجھا دے اپنی رحمت سے, اور یزیدی مولویوں کو اللہ نیست و نابود کرے, اور شیعہ سنی اتحاد کی نعمت سے اور شیعہ شیعہ اتحاد کی نعمت سے ہمیں اللہ مالا مال فرمائے. جنہوں نے امام بارگاہ کی توہین کی ہے, پرچم حضرت ابو الفضل کی توہین کی ہے, نام مبارک محمد الرسول اللہ کی توہین کی ہے, آیات قرآنی پہ چپلیں ماری ہیں, اور ائمہ کے نام کی توہین کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے, اور اللہ ان یزیدیوں کے شر سے مملکت خداداد کو محفوظ فرمائے. بس تقریر تمام ہوئی, فرمائشیں ہیں کچھ مصائب میں بھی. پہلے تو میں یہ عرض کروں, بانی مجلس نے ایک جملہ کہا تھا, پوری تو حکم کی تعمیل نہیں کر سکتا, ایک جملہ سن لیں صرف. وہ جملہ یہ ہے کہ جب واقعہ کربلا ہو گیا تو ایک شخص ہے شہاب الدین زہری, یہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں ہے. یہ حاضر خدمت ہوا امام سجاد کے, اور اس نے کہا کہ سرکار میرے بیٹے کا عقد ہے اور ہماری رسم ہے کہ ہم بغیر امام معصوم کے عقد نہیں پڑھاتے. امام نے کہا جب سے میں اجڑ کے آیا ہوں میں شادیوں میں جانے کے قابل نہیں رہا, مگر شریعت کا حکم ہے عقد, وہ امام وقت ہے. کہا میں چلوں گا, آؤں گا, ایک شرط ہے, تم جہاں اپنے بیٹے کی شادی کا انتظام کرنا وہاں میرے غریب بابا کی مجلس کا اہتمام بھی کرنا. چلنے لگا. پیچھے سے بی بی زینب نے آواز دی, بیٹا سجاد اپنے بابا کے شیعہ سے کہے کہ جب وہ مجلس کا انتظام کرے تو قنات بھی لگائے, پردے کا اہتمام بھی کرے. میں بھی اپنے بھیا کا ماتم کروں, میں بھی اپنے بھیا کی مجلس میں جاؤں گا. وقت مقررہ پر مجلس شروع ہو گئی, ذاکر پڑھ رہا ہے. عابد بیمار اندر تشریف فرما تھے. یکا یک دیکھا بانی مجلس نے, شہاب الدین نے, کہ عابد بیمار غائب ہو گئے. حیران ہوا کہ کہیں کوئی غلط روایت ہو گئی یا امام کو کوئی بات ناپسند آ گئی. باہر نکلا تو کیا دیکھا, جہاں مجلس غریب میں آنے والوں نے جوتیاں جوڑی تھی, میرا چوتھا امام ان جوتیوں پہ بیٹھ کے رو رہا. یہ ہے عظمت فرش عذاب. آٹھویں امام نے دابل خزائی سے کہا اجلس علی الکرسی, کرسی پہ بیٹھ, وذکر جدی الحسین, میرے جد حسین کا ذکر کر. اسے کہا سرکار آپ فرش پہ بیٹھے اور میں کرسی پہ. فرمایا یہ میرے جد حسین کے ذکر کا کمال ہے. سبحان اللہ.
अल्लाहु अकबर। अरवाह मासूमीन तशरीफ लाती हैं, अरवाह मासूमीन मजलिस हुसैन में। तो जब शहाबुद्दीन ज़ोहरी की ज़ौजा ने देखा, पहले तो उसने इमाम सज्जाद से पूछा कि मौला आप हाल में से निकलकर जूतियों पे क्यों बैठ गए? तो फरमाते हैं हुर्मत जद्दती फातिमत ज़हरा। अल्लाहु अकबर, क्योंकि मेरे बुजुर्ग आए हैं, मैंने यही जगह मुनासिब समझी। अल्लाहु अकबर। इधर ख़वातीन में बीबी ज़ैनब ने भैया भैया कह के मातम शुरू किया। शहाबुद्दीन ज़ोहरी की ज़ौजा ने कंधे पे हाथ रख के कहा, बीबी तेरा भी कोई भाई मर गया होगा, ये तो ज़ैनब के भाई की मजलिस है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, सुभान अल्लाह। बस अजीज़ों, एक एक जुमला जल्दी जल्दी कहता जाऊंगा, क्योंकि इस ख़ानदान में हमेशा अली अकबर का जिक्र करता है, क्योंकि एक जवान है इस घर का जो इन्हीं के रास्ते में शहीद हुआ। तो मैं हम शक्ल पैगंबर का सिर्फ एक का एक जुमला मैं पढ़ूंगा, और वो जुमला ये है मेरे अजीज़ों कि जब इजाज़त दी ना हुसैन इब्न अली ने, तो अकबर तो चल दी है, और जो तनाबें थी ना बर्दाश्त कर सकेंगे, तंबुओं की, खैमों की, कनातों की रस्सियाँ, तनाबें, उनसे पाँव मेरे गरीब इमाम के अटकते रहे और फातिमा का लाल गिरता रहा। मैंने तो ये भी रिवायत देखी है, पहला शहीद है अकबर जिस पे जिंदगी में बीवियों ने मातम किया, और जब शहीद का जसद आया तो बीवियों ने पत्थरों से मातम किया। एक जुमला अबुल फजल का भी कह दूं, यही रूटीन है इस मजलिस की। साल भर बानी मजलिस कह रहे थे मैं इंतज़ार करता हूँ, हम भी साल भर इंतज़ार करते हैं। बड़ी अकीदत की ये मजलिस होती है माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे बानियान को भी, बीबियों को भी, मेरी बहनों बेटियों को भी अल्लाह ज़िंदा और सलामत रखे। अल्लाह आपको भी, हुज़ार मोहतरम को भी ज़िंदा और सलामत रखे। बस तवील ज़हमत नहीं दूंगा, एक एक जुमला जल्दी जल्दी। एक जुमला अबुल फजल का भी सुनिए, और वो जुमला ये है कि करबला का हर शहीद हंगामे कब्ज़ रूह कौसर पी के गया। शेख जाफर शोस्तरी ने लिखा है, इल्ला अबुल फजल। अली आते थे, जाम कौसर का लाते थे, जब शहीद करबला की रूह निकलने लगती, हुर को भी पिलाया, हबीब को भी पिलाया, जुहैर को भी पिलाया, मुस्लिम को भी पिलाया, हुर के बेटे भाई को भी पिलाया, अपने बेटों को भी पिलाया, नवासों पोतों को भी पिलाया, अकबर और कासिम को भी पिलाया, मगर एक शहीद है करबला का जिसकी रूह निकली तो वो प्यासा था, वो उम्मुल बनीन का बेटा था। आयतुल्लाह लिखते हैं, क्या अली अपने हमशक्ल बेटे के लिए कौसर का जाम न लाए? फरमाते जाम दो आए, एक नबील आए, एक अली आए, मगर उम्मुल बनीन के बेटे ने पीने से इनकार कर दिया। मेरी वफा पे दाग आ जाएगा, मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे खैमों में प्यासे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अजरों को मालज़्ज़हरा मजलिस हो गई है, बस इससे ज्यादा क्या मसाइब होगा। अल्लाह आपकी आहों पे रहम फरमाए। मैंने तो खुदा की कसम जब से ये जुमला सुना है ना इमाम सादिक का कि अबू बसीर इमाम का एक खास सहाबी है, वो रो रहा था मजलिस में, मजलिस हो रही थी। अमा तब की जद्दी अल गरीब अबा बसीर, अबू बसीर मेरे गरीब दादा पे तुझे रोना नहीं आता? मौला मैं रो रहा हूँ, देखिए तो सही मेरी आंखों की तरफ, मैं रो रहा हूँ। क्या ये रोना हमें कबूल नहीं? तो मौला कैसे रोए?
کہ ایسے رویا کرو جیسے برزخ کی جنت میں ہماری دادی فاطمہ روتی ہے، اپنا ہاتھ سینے پہ مار کے کہتی ہے واہ غریبا، آئے میرے غریب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بس 2 جملے اور رہ گئے۔ ایک جملہ اس امام کا جس کی آج شہادت ہے، کہیں آج یوم شہادت ہے، کہیں آج آنے والی شب شہادت ہے، بہرحال دن یہی۔ اب میں کیسے یہ عرض کروں کہ اس امام کی کون سی مصیبت پڑھوں اور کون سی مصیبت چھوڑوں؟ صرف یہ پڑھتا ہوں، جب امام شہید ہوئے تو قبل از تغسیل و تکفین و تجہیز و تدفین باقر العلوم نے رخ کیا کربلا کا۔ ابھی غسل نہیں دیا، ابھی کفن نہیں پہنایا، ابھی جنازہ نہیں پڑھایا، رخ کیا کربلا کا، اور پہلا مرثیہ پڑھا امام سجاد کا۔ بتاؤں کیا پڑھا ہے؟ کلیجوں میں طاقت بتاؤں، بالکل سمپل ہے عربی کا۔ کربلا والوں تمہارا ذاکر مر گیا، کربلائیوں تمہارا نوحہ خان رخصت ہوا، کربلائیوں تمہارا بانی آزاد چلتے، کربلائیوں تمہاری مصیبتوں کا گواہ رخصت ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس ایک جملہ اور سن لیں، اس میں باپ بیٹے دونوں کے مصائب ہیں، طویل زحمت نہیں دوں گا، ہو گیا ہے مصائب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے والد صاحب قبلہ فرماتے تھے کہ جس مجلس میں ہر طرف سے گریہ بلند ہو، کہتے تھے بیٹا مجلس روک کے دعا کرنا۔ چاروں طرف سے گریہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی معصوم کی روح آتی ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ کسی معصوم کی روح آ گئی۔ میرے استاد تھے قبلہ اختر عباس، مجتہد، وہ فرماتے تھے بیٹا جس مظلوم شہید کی مجلس پڑھو اس کے ماں باپ آتے ہیں، مردوں کا شکریہ باپ ادا کرتا ہے، عورتوں کا شکریہ ماں ادا کرتی ہے۔ آج عابدی ہاؤس میں مردوں کا شکریہ حسین ابن علی ادا کریں گے، عورتوں کا شکریہ بی بی شاہر بانو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بس ختم ہو گئی مجلس۔ وہ غریب آج گیا ہے، وہ غریب جس نے شام کے بازار میں ایک شعر پڑھا تھا، شام ہل گیا تھا۔ اقعد ذلیلا فی دمشق کاننی عبد من الزند غاب نصیر۔ میں تو شام میں اتنا غریب ہو گیا تھا جیسے کوئی زنجبار کا غلام ہو جس کا کوئی وارث نہ۔ ایک وقت وہ بھی آ گیا جب اپنی ماں بہنوں پھوپھیوں بیٹیوں کا سر کھلا دیکھا شرابی کے دربار میں، اور اپنے بابا کے سر کے ساتھ خیزران کی چھڑی کے ساتھ یزید ملعون کی جسارت دیکھی، اس وقت کہا یا لیتنی لم تلدنی امی، ہائے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ باقی اماموں کے روزے ہیں، ان 4 غریب اماموں کے بقی والوں کے روزے کوئی نہیں، اس لیے بھی یہ زیادہ مظلوم ہے۔ باقی اماموں کے ہاں چراغا ہوتا ہے، ان کے ہاں چراغا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس ایک جملے پہ اینڈ کروں گا، باقی جو آ سکے آج 8 بجے آ جائیں المہدی میں، وہاں مصائب پڑھوں گا انشاءاللہ۔ بس آخری جملہ، اگلے سال کون زندہ ہو؟ اللہ کووڈ-19 سے سب کو بچائے۔ اللہ ہمارے مولانا عزیز میرے علی رضا رضوی کو اور میرے عزیز مولانا نجم الحسن نقوی کو بھی شفا دے، ذیشان حیدر کو بھی اللہ شفا دے۔ جتنے کرونا وائرس سے ہمارے مومنین مومنات علیل ہیں، اللہ بیمار کربلا کے صدقے میں
उनको शिफा दे। इन्हीं बीमार का तो सदका होता है शिफा के लिए। आप सबको, हम सबको अल्लाह बचाए इस मुसीबत से। अजीज़ों, बस मैं ये सोच रहा हूँ ये जुमला पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, इसलिए कि जुमला ऐसा है, कल पढ़ा था, मेरे क्लास फेलो है राजा साहब, ये बेहाल हो गए थे। वो जुमला ये था मेरे अजीज़ों, नाराज़ ना होना, मैं सुंदुस चट्ठा के लिए भी दुआ करता हूँ, वो हॉस्पिटलाइज है, अल्लाह उनको शिफा दे। अल्लाह अकबर। बस आखिरी जुमला, जब हुसैन इब्ने अली मिलने आए हैं ना विदाई आखिर के लिए, तो बाहर दरवाजे पे खड़े हो गए। यही बानी मजलिस का हुक्म था, एंड करना है गरीब ज़हरा पर। बाहर दरवाजे के खड़े हो गए, ला यौम का या अबा अब्दुल्लाह, बाहर खड़े हो गए, बाहर खड़े हो गए। सकत है तो मैं पढ़ दूं, फिर हिम्मत है तो मैं पढ़ दूं। एक जुमला तो बीबी फिजा ने पूछा, हुसैन क्यों खड़े? अजब गुर्बत भरा जुमला कहा, अम्मा मैं सुबह से देख रहा हूं कि अक्सर जवान जो गए हैं माँ से पूछ के जाते हैं। बस मसाइब हो गया है मेरे अजीजों। अंदर आए, इमाम हुसैन ने जो आखिरी सलाम किया वो सलाम मुवद्दे है। सलाम मुवद्दे, सलाम मुवद्दे वो होता है जैसे अकबर ने किया, अलैका मिन्नी सलाम। जब किसी ने मर जाना हो, मौत नजर आ रही हो, वो सलाम मुवद्दे करता है, जिसको फिर जिंदगी में न मिलना हो। अलैकुम मिन्नी सलाम, मेरी बहनों बेटियों, मेरे अहले हरम, आबिदे बीमार, मेरा आखिरी सलाम। आए आबिदे बीमार को जाहिर है असरार इमामत वदियत फरमाने थे। जैसे आए हैं इमाम गश में थे, इमाम सजाद गश में थे। जब शोर बीबियों का बुलंद हुआ, जब बीबियों को यकीन हो गया कि अब आखिरी सलाम आ गया, अब फातिमा की आखिरी कमाई लुट गई, तो बीबियां रोई, बैन किए, अर्श हिला दिया बीबियों के बहनों ने। तो आबिद बीमार को गश से फाका हुआ, अजब मंजर देखा। बस ये आखिरी जो, अगले साल जिंदगी है तो फिर आगे पढ़ेंगे। अजब मंजर देखा, बाबा का हुलिया देखा, सकते में आ गए, हैरत में आ गए। क्या हालत थी बताऊं, क्या हालत थी? होठ कटे हुए, आंखें फटी हुई, सरे मुबारक फटा हुआ, सीना कमर से लगा हुआ, सर से पांव तक खून बहता हुआ। क्या सूरत बन गई थी गरीब ज़हरा की। अल्लाह अकबर। आप, अल्लाह आपको हर मुसीबत से बचाए। कभी कोई मुसीबत आप पे आ जाए, खुदा न करे, खुदा न करे, फातिमा के लाल के सदके में आप सब बचे। कभी अगर आ जाए तो जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है मुसीबत के वक्त वो याद आता है। जैसे कासिम ने गिरते वक्त कहा, अम्मा मैं गिर गया। हुसैन इब्ने अली ने आखिरी ज़र्ब के वक्त कहा, अम्मा हाथ हटा ले, शिमर का खंजर चल नहीं पा रहा, आपने हाथ हटा ले। जो ज्यादा प्यारा होता है उसको बंदा याद करता है। ऐसे ही है ना, बस जुमला सुनो और मातम हो जाएगा। मैं नहीं कहूंगा मातम हुसैन, खुद मातम हुसैन होगा। आबिद बीमार ने जब ये हुलिया देखा ना तो फरमाते हैं, ऐना अली अकबर, ऐना अम्मी अल अब्बास, ऐना ओलो मोहम्मद, ये सारे कहाँ गए? कद कुतिल, कद कुतिल, कद कुतिल। बेटा मर्दों में या तू बच गया है या मैं बच गया हूँ। Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya
یہ لگا رہا یہ ٹی وی کا لگا چلیے اس منٹ کا چلیے ان کو دے دیں وہاں سے شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار شام کا بازار عابد بیمار، پاؤں میں بیڑی توق گرامار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، بھولے گا نہ وہ منظر ندے پہ سر سرور، بھولے گا نہ وہ منظر ندے پہ سر سرور، بے وقت نہ بے چادر بلوے میں پھوپھی مادر اور مجمع کفار، عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، بازار کی زیبائی کوٹوں پہ تماشائی، بازار کی زیبائی کوٹوں پہ تماشائی، آدھا کی سفارائے عالم تنہائے، وہ بے کسو لاچار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، بھائی تو گھبرا کر بچے نے کہا رو کر، بھائی تو گھبرا کر بچے نے کہا رو کر، اس دشت میں ہے جو سر وہ تو ہے سر سرور، کیسے کروں دیدار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا، حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا، حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا، حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا، سر بوجھ کو سر کھایا اور بچی کو دکھلایا، چلائی وہ ایک بار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، سمر سے فرما دو گردن میری کھلوا دو، 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 سر بابا کا دلوا دو یا اس کو یہ سمجھا دو، مارے نہ ستمگار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، حسین 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 شمع جلے، شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہے جانا رہے، یہ عزاداری
بس یہ ہزارانی سفر ایسے حالات بھی ہوں بس میں یہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے آنکھ بدلے یہ زمانے کی روش اور موسم ایک پل بھی نہ رکے اشے ہزار ماتم ماتم شہ کا جنون ذہن پر تاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے ہم اگر ذاکر شبیر ہو یہ یاد رہے چاہے اس غم کے لیے سر بھی کٹے گھر بھی جلے غربت درش ہزار جان سے پیاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے سبھی نے یوں ہی آباد رہے اہل عزا اور گھر گھر پہ نظر آئے علم غازی کا اونچا رہے یہ علم جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے ماں بہنوں کو ہے پیغام میرا صرف یہی اپنے بچوں کو جنوں سے نہیں روکو کبھی یہ شہادت ہے شرف یہ شرف جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا
دار بنانا ہے مجھے تاکہ اس نسل میں بھی آزادی رہے اب رہے یا نہ رہے یہ آزادی رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے اب رہے یا نہ رہے یہ آزادی رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے اب رہے یا نہ رہے یہ آزادی رہے مجلس شعر کی زندہ میں جو بنیاد رکھی اصل میں زینب و سجاد کی خواہش یہی کہ آزادار رہے یہ آزاداری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے شمع سے شمع جلے حسین 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 شہید کربلا حسین 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 شہید کربلا حسین 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 یا رب یابر حسین 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 یا رب یابر حسین 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 یہ فوج بے لشکر حسین 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 یہ فوج بے لشکر حسین 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 شب رسول عالم حسین 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 شب رسول عالم حسین 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 شب علی مرتضی حسین 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 شب علی مرتضی حسین 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 شب جناب فاطمہ حسین 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 شب جناب فاطمہ حسین 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 شب حسن مجتبی حسین 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 شب حسن مجتبی حسین 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 آید بدشت کربلا حسین 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 آید بدشت کربلا حسین 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 بدت بدور تیمہا حسین 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 بدت بدور تیمہا حسین 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 گریت بدور لاشہا حسین 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 گریت بدور لاشہا حسین 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 حسن سے عرض نینوا حسین 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 حسن سے عرض نینوا حسین 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 خاص دینا شاہم تجا حسین 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 خاص دینا شاہم تجا حسین 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 اکبر نوجوان تجا حسین 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 اکبر نوجوان تجا حسین 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 اصغر شیر حرم تجا حسین 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 اصغر شیر حرم تجا حسین 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 عباس علم دارم تجا حسین 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 عباس علم دارم تجا حسین 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 گوید حسین من تجا حسین 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 گوید حسین من تجا حسین 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 بگو کہ کشتا شد حسین 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 بگو کہ کشتا شد حسین 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 السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ یا خاتم النبیین یا طه و یاسین یا شفیع المذنبین ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا مولاي أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين. السلام عليك يا مولى أبا الفضل العباس أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين وعليين الشهيدين وقاسم بن الحسن جميعهم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، يا معين الضعفاء والفقراء، يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء، يا أنيس النفوس، يا شمس الشموس، يا أيها المدفون بأرض طوس، يا سلطان العرب والعجم، يا أبا الحسن، يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان ومن شر الشيطان. يا شريك القرآن، يا مظهر الإيمان، يا قامي الكفر والطغيان، يا دافع الظلم والعدوان. عجل الله تعالى فرجك، وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعل